الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین و ناظرین، نماز کے ضروری مسائل عرض کرنے سے قبل نماز کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے چند گزارشات عرض کیے دیتا ہوں۔ یوں تو ہر مسلمان، ہر ذی شعور مسلمان نماز کی اہمیت سے واقف ہے، لیکن عملی طور پر بہت ہی غفلت برتی جا رہی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا حکم، سب سے اہم حکم، سب سے عظیم حکم وہ نماز ہی کا ہے، اور قیامت کے دن سب سے قبل نماز ہی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی نکلی اس کے دوسرے امور بھی اچھے نکلیں گے، دیگر حساب کتاب بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور جو نماز ہی کے اندر پھنس گیا وہ دیگر چیزوں میں بھی پھنس جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گورنروں کو لکھا تھا کہ تمہارے امور میں سب سے اہم امر جو ہے وہ نماز کا ہے، جو اس کو ضائع کرے گا تو وہ دیگر امور کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ اور نہ صرف یہ کہ بالغ مرد اور عورتوں کو خود نماز پڑھنے کا حکم ہے، بلکہ والدین کو یہ حکم ہے کہ ان کی اولاد جب 7 سال کی ہو جائے تو وہ ان کو نماز پڑھنے کا حکم کرے، اور جب 10 سال کی ہو جائے اور نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائے، اور نماز نہ پڑھنے پر مارو جب کہ وہ 10 سال کے ہو جائے۔ نماز کو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کہا گیا ہے۔ نماز کو دین کا ستون فرمایا گیا ہے۔ نماز کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز پڑھنے پر بڑے بڑے انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نماز کی اہمیت بھی بہت بڑی ہے، اور نماز چھوڑنے پر وعیدیں بھی سخت ہیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر اختیار کیا۔ اگرچہ علماء کرام نے توجیہ کی ہے کہ اس سے مراد کفر عملی ہے، اعتقادی نہیں ہے، کافر نہیں کہا جائے گا، یا یہ توجیہ کی ہے کہ یہ وعید وہ انکار کے ساتھ ہے کہ وہ نماز کو ہلکا سمجھ کر یا نماز کا انکار کر رہا ہو، یا یہ توجیہ کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کفر کا عمل کر رہا ہے، یہ مسلمان کا عمل نہیں ہے۔ بہرحال احادیث کے الفاظ تو یہ بتلا رہے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ علیہ تو بے نمازی کو بالکل کافر سمجھتے ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بھی ایک بڑی جماعت بے نمازی کو کافر سمجھتے تھی۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ جو مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شیئا
غیر الصلاتی ترکہا کفر، کہ نماز کے علاوہ کسی اور چیز کے چھوڑنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کفر نہیں سمجھتے تھے، یعنی نماز کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے، باقی کسی عمل کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ تو نماز کا چھوڑنا یہ کفر، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے دور میں تو چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ منافقین بھی جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں نماز سے وہی منافق پیچھے ہٹتا تھا جس کا نفاق سب کے سامنے واضح ہو گیا ہو، ورنہ منافقین بھی باجماعت نماز پڑھتے تھے، اور جو آدمی بھی 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں پہنچ سکتا تھا اس کو مسجد میں لایا جاتا تھا۔ آج مسجد میں تو درکنار چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور کتنی مسلمانوں کی بڑی جماعت وہ سیرے سے نماز پڑھتی نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ جن پر جمہور امت متفق ہے اور ان کی تقلید کر رہی ہے، ان میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بے نمازی کو کافر ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا، یعنی وہ مرتد ہے جو نماز چھوڑ رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمہ اللہ یہ کافر تو نہیں کہتے، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو تعزیراً قتل کر دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ قتل کے تو قائل نہیں ہیں، لیکن وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو جیل میں رکھا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، یا جیل ہی سے اس کا جنازہ اٹھے۔ گویا ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی بے نمازی کو مسلمانوں کے معاشرے میں آزادانہ گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ بے نمازی اسلامی معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر کسی بھی امام کے نزدیک آزادانہ گھوم پھر نہیں سکتا، لیکن افسوس صد افسوس آج بے نمازی نہ صرف یہ کہ مسلمان معاشرے میں آزادانہ گھوم پھر رہے ہیں، بلکہ سر بلند کر کے فخر سے پھر رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر حکومت چلا رہے ہیں۔ اسلامی جو حکمران ہے اس کا تو پہلا فریضہ یہ بتلایا کہ وہ نمازوں کو قائم کرے گا۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، مومنین کے بارے میں فرمایا اگر اللہ ان کو زمین کے اوپر اقتدار دے تو وہ نماز قائم کریں گے۔ مسلمان حکمران کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ نظام نصلات قائم کرے۔ ہونا تو اب یہ چاہیے کہ حکومت کے لیے الیکشن وہی لڑے جو خود نمازی ہو، جو خود نمازی نہیں ہے وہ دوسروں کو نمازوں پہ کیسے کھڑا کر گیا۔ آج ہمارے ہاں دیگر شرائط تو ہیں لیکن نماز کی شرط ہی نہیں۔ تو چاہیے یہ مسلمان معاشرے کے اندر کہ اقتدار پہ آنے والے کے لیے بنیادی شرط وہ ہے وہ پکا نمازی ہونا چاہیے، لیکن آج اس کو تنگ نظری سمجھا جاتا ہے۔ یہ شرط اگر بات کی جائے تو ہم مغرب سے مرعوب ذہنیت رکھنے والے چیخ اٹھیں گے کہ یہ تو پرائیویٹ مسئلہ، حالانکہ قرآن اس کو الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، باقی باتیں بعد میں ذکر کر رہا ہے، اقاموا الصلاۃ کا پہلے ذکر کر رہا ہے۔ تو نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ دنیا میں بھی اس کی سزا یہ ہے کہ ایسا آدمی یا تو قتل کیا جائے گا یا جیل میں ہوگا، اور آخرت میں جو بے نمازی کے لیے وعیدیں سنائی گئی ہیں، اور جیسے خطرناک عذابات قبر کے اندر، حشر کے اندر، ان پر جو احادیث دلالت کر رہی ہیں ان کا احاطہ مشکل ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنا ہے، خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے، اولاد کو بھی سکھلانا ہے، اور پورے معاشرے کے اندر اس کی تبلیغ کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔